اس وقت یہ اہتمام ہوگا کہ سب متوجہ ہوں کہ ہم کچھ عطا کر رہے ہیں اور اس شخص کو عطا کر رہے ہیں. اور بات یہی نہیں ہے. اب الکوثر کی رعایت سے عرض کروں، ہم تجھے سب کچھ عطا کر رہے ہیں. یہ کوثر عجیب و غریب لفظ ہے، خدا کی قسم. صرف کاف سے رے کے مادے سے الکوثر کہہ کر استعارہ کرنا ذات مبارک حضرت زہرا کے لیے الکوثر استعمال کیا جا رہا ہے. اور سیاق و سباق میں کیا ہے؟ خود پروردگار اپنے لیے کیا ضمیر اختیار فرما رہا ہے؟ انا اعطینا. انا کون سی ضمیر ہے؟ متکلم مع الغیر، جمع متکلم. اللہ ایک ہے، پھر وہ یہاں پر اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اردو زبان میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. کبھی کبھی مخاطب جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی بزرگی کے لحاظ سے جمع کی ضمیر کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں. تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں. پروردگار نے خطاب فرمایا ہے اپنے حبیب سے، اور اپنے لیے تو جمع کی ضمیر استعمال کی، پیغمبر کے لیے جمع کی ضمیر اختیار نہیں فرمائی. عجیب مقام ہے. یعنی گویا کہہ رہا ہے ہم نے تجھے. اور ہمارے اس سے زیادہ پیارا عشق کا لہجہ ہو نہیں سکتا. اور یہاں صرف محبت کی بات نہیں ہے. اگر یہاں ضمیر مخاطب کے لیے بھی جمع کی ہوتی تو ساری امت دعویٰ کرتی کہ یہ عطا الہی ہم سب کے حق میں ہے. ہم نے تجھے دیا ہے، میری اس عطا میں تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا کوئی چیز آپ کے ملکیت میں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں. یہاں وہ میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور ممکن ہے کہ اس میں ذرا تواضع بھی ہو، خاکساری بھی ہو، انکسار بھی ہو. اب یہاں عام کوئی شخص نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جو صاحب اقتدار ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو وہ کچھ عطا کر رہا ہے واقعاً اس کے مراتب کی بلندی ظاہر ہو. تو اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا خاکساری اور تواضع کے ساتھ کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، بلکہ وہ لہجہ ایسا اختیار کرے گا کہ پورا دربار، پوری مملکت، سب لوگ متوجہ ہو جائیں کہ آج یہ صاحب اقتدار کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو کوئی معمولی سی چیز دے رہا ہو، عام سی کوئی چیز، تو بھی یہ اہتمام نہیں ہوگا کہ بلاؤ تمام پوری مملکت کے لوگ متوجہ ہو جائیں، ملتفت ہو جائیں کہ ہم کچھ دے رہے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب عطا اتنی عظیم ہوگی کہ جو کسی اور کے لیے قابل قیاس نہ ہوگی. اس وقت یہ اہتمام ہوگا کہ سب متوجہ ہوں کہ ہم کچھ عطا کر رہے ہیں اور اس شخص کو عطا کر رہے ہیں. اور بات یہی نہیں ہے. اب الکوثر کی رعایت سے عرض کروں، ہم تجھے سب کچھ عطا کر رہے ہیں. دو کلمات عرض کر رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا. حق سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے، اسم ذات کہا جاتا ہے اسے، وہ کیا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے اور نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الکریم، الرؤوف، الودود، الرزاق. بہت سے نام ہیں نا. ایک فہرست 99 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1000 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1001 ناموں کی ہے، ایک فہرست 4000 ناموں کی ہے. اللہ کے نام بہت ہیں. ہر نام میں کسی خاص صفت کا رنگ جھلکتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام. لیکن جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ تمام صفات اس طرح جذب ہو گئے ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. جتنے بھی اسماء و صفات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے، سب جذب ہو گئے ہیں اس ایک کلمے میں. اللہ کہا، تمام صفات، تمام اسماء اس میں پوشیدہ ہیں، مگر کسی ایک اسم کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. یعنی یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر صفت حق، ذات حق میں ہر صفت کمال اپنے انتہائی کمال پر موجود ہے، تو ایک صفت دوسرے صفت پر غلبہ نہیں پا رہی ہے. یہاں پر
اچھا بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے. محمد کے کیا معنی؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. کس امر پہ تعریف کی گئی ہو؟ اس کے علم کی تعریف کی گئی ہو، اس کی شجاعت کی تعریف کی گئی ہو، اس کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہو، اس کے صبر کی تعریف کی گئی ہو. جتنے بھی صفات ہو سکتے ہیں. بھائی کسی میں علم زیادہ ہے آپ تعریف کریں وہ بھی محمد، کسی میں شجاعت زیادہ ہے آپ تعریف کریں محمد، کسی میں صبر زیادہ ہے تعریف کریں محمد. تو نامتناہی صفات تک آپ کا ذہن چلا جائے گا، مگر لفظ محمد میں تمام صفات جذب ہیں اور کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آ رہا ہے. یعنی جو کیفیت لفظ اللہ کی ہے وہی کیفیت لفظ محمد کی ہے. توجہ ہے. ہر اعتبار سے وہ ذات با کمال ہے، ہر اعتبار سے اس کا محمد بندہ محمود اور محمد ہے. اب وہ ذات جو ام ابیہا کا لقب اور کنیت حاصل کرنے والی تھی اور جو عطا الہی تھی، اس کے لیے بھی الکوثر کا استعارہ اس طرح استعمال کیا گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس ذات میں کون سی صفت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس عطا الہی میں علم کی کثرت ہے یا کرم کی کثرت ہے یا رحم کی کثرت ہے یا صبر کی کثرت ہے، شجاعت کی کثرت ہے، کس امر کے لحاظ سے کثرت ہے آپ تحدید نہیں کر سکتے، تعیین نہیں کر سکتے. یہ تحدید نہ کر پانا، تعیین نہ کر پانا، یہ وہی کیفیت ہے جو کلمہ اللہ میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ محمد میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ الکوثر میں ہے. یعنی یہ کلمہ بتاتا ہے فاطمہ میں اتنے اوصاف ہیں جنہیں نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے.